حدیث پر گفتگو کلام مفصل طور پر آپ اپنے استاد محترم سے سن ہی چکے ہیں۔ یہ تو صرف حدیث کی روایت کے اعتبار سے آپ ایک نسبت کی وجہ سے مجھ سے سند لینا چاہتے ہیں، جبکہ میری سند آپ کے استاد محترم کی سند سے الگ نہیں ہے۔ ہم نے بھی صحیح بخاری شریف اپنے شیخ حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی جلد اول، اور جلد ثانی اپنے شیخ حضرت مولانا عبدالحق اعظمی صاحب نور اللہ مرقدہ سے پڑھی ہے، اور دونوں حضرات شاگرد تھے، دونوں نے پڑھی صحیح بخاری شریف شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے، اور آگے کی سند چونکہ آپ کو معلوم ہی ہے، تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بھی مشائخ سے اجازتیں حاصل ہیں الحمدللہ۔ رسالۃ الاوائل جو شیخ سعید سنبل کا، جس میں رسالہ ہے محمد بن سعید سنبل کا، اس میں بہت سی کتابوں کے اوائل ذکر کیے ہیں اور اس کی پوری سند اس میں مذکور ہے۔ اور اس رسالۃ الاوائل کو میں نے پڑھا حضرت مولانا زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے حضرت محدث اعظمی مولانا حبیب الرحمن جو بہت سی کتابوں کے محقق و محدث ہیں، ہندوستان کے محدث ہند کہے جاتے تھے، اور صحیح مصنف عبدالرزاق پر ان کا حاشیہ ہے اور تخریج ہے، تو حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی نور اللہ مرقدہ، اور انہوں نے اپنے استاد حضرت مولانا عبدالغفار عراقی سے، اور پھر اس طریقے سے اس میں پورا آگے سلسلہ موجود ہے۔ تو مجھے میرے مشائخ سے جن کتابوں کی روایت یا سماع حاصل ہے، محدثین کے نزدیک معتبر شرطوں کے ساتھ، جس میں تمسک بالسنہ، اجتناب عن البدع اور اشتغال بالحدیث، یہ ان شرطوں کے ساتھ میں آپ کو روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم حدیث کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور ان نسبتوں کی لاج رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بات صرف نسبت کی ہے، ورنہ کوئی وہ نہیں ہے۔ آپ نے جو حدیثیں پڑھی اپنے اساتذہ سے، ان کی سندیں بھی ہماری سندیں بھی ایک ہی ہیں۔ بس بات یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند جو ام المدارس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ ناچیز کو وہاں نسبت عطا فرمائی، وہاں رہنے کا، وہاں کے در و دیوار میں رہنے کا موقع مل گیا، جس کی وجہ سے آپ کو عقیدت ہے۔ اس عقیدت، اس محبت سے اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ پہنچائے۔ باقی تو میرا حال یہی ہے، یہ بقول غالب کے کہ بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ تو کوئی آبرو بابرو کوئی چیز ہے نہیں، بس صرف یہ ہے کہ شاہ سے ایک مناسبت ہے، دارالعلوم دیوبند سے اللہ نے ایک نسبت عطا فرمائی ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کے ہاں آتا ہوں، اور آپ بھی بڑی محبت کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبتوں کا دونوں جہان میں بہترین بدلہ عطا فرمائے، علم عمل ہر طرح کی ترقیات عطا فرمائے۔ دوستو، یہ کتاب جو ہمارے سامنے ہے، یہ صحیح بخاری، اس کا نام بھی آپ جانتے ہیں، مکمل نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ پورا نام ہے۔ یہ تمام صحیح حدیثوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ صحیح احادیث کا ایک جامع اختصار ہے، اور ان صحیح احادیث سے مسائل شرعیہ مستنبط کرنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک حدیث کو کئی جگہ، 5 6 جگہ بعد دفعہ اس کا ذکر کیا ہے، کہیں اختصار کے ساتھ، کہیں تفصیل کے ساتھ۔ تو مقصد امام بخاری کا صحیح احادیث سے مسائل فقہیہ کا استنباط ہے، صحیح احادیث کا استیعاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر ہرگز نہیں ہے، نہ ان کا موضوع ہے۔ انہوں نے صاف کہا ہے کہ مجھے تو 2 لاکھ غیر صحیح حدیث یاد ہے، اور 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد ہیں، اور بہت سی میں نے
صحیح حدیثیں چھوڑ دی ہیں طول کے اور کتاب کے لمبی ہو جانے کے اندیشے سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب صحیح حدیثوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جگہ نہیں دی ہے۔ بہت سی صحیح حدیثیں جو امام کے یہاں صحیح تھیں ان کو انہوں نے نہیں ذکر کیا ہے، چھوڑ بھی دیا ہے۔ اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا حال ہے، انہوں نے بھی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب التشہد میں ایک حدیث ذکر کی جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے۔ اس حدیث، وہ لمبی حدیث ہے، جس میں نماز کی کیفیت، نماز کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا، یہ پوری حدیث ہے۔ تو اس میں ایک جملہ ہے کہ واذا قرأ فانصتوا، جب امام قراءت کرے تو تم چپ رہو، خاموش رہو، تم مت قراءت کرو۔ واذا قرأ فانصتوا، یہ حدیث ہے۔ قتادہ کے شاگردوں میں اختلاف ہے۔ سلیمان تیمی وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا اس جملے کو روایت کرتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت یہ صحیح ہے کیا آپ کے یہاں اضافہ، یہ زائد؟ جبکہ قتادہ کے اور شاگرد، جتنے بھی قتادہ کے شاگرد ہیں، وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں تو وہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا نہیں روایت کرتے، صرف جو ہے سلیمان تیمی اس جملے کو روایت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے نا اصول میں شاذ، کہ ثقہ کی مخالفت کی جائے کثیرین کے ذریعے، ارجح کے ذریعے، اب وہ ارجح چاہے واحد ہو اور اوثق ہو یا وہ ارجح متعدد ہو، تو جب فقہ کی اس سے ارجح کے ذریعے مخالفت کی جائے گی تو اس کا نام ہوگا شاذ۔ چنانچہ انیک محدثین نے اس کو شاذ قرار دیا ہے کہ سلیمان تیمی کا یہ اضافہ جو ہے یہ شاذ ہے۔ لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ قتادہ کے شاگردوں کو ذکر کیا اور سلیمان تیمی کی حدیث کو بھی ذکر کیا، روایت کیا۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ حضرت یہ صحیح ہے کیا؟ تو کہا ترید احفظ من سلیمان تیمی سے بڑا بھی حافظ تمہیں چاہیے، یعنی صحیح ہے یہ۔ پھر لگے ہاتھوں فوراً شاگرد نے یہ پوچھا کہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی ایک حدیث ہے، اس میں بھی وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا ہے، وہ بھی آپ کے نزدیک صحیح ہے، جس کو محمد ابن عجلان روایت کرتے ہیں؟ کہاں وہ بھی صحیح ہے۔ تب پوچھا شاگرد نے کہ لِمَ لَمْ تَضَعْهُ ہَا هُنَا، اگر وہ بھی صحیح ہے تو پھر اس حدیث کو آپ نے یہاں کیوں نہیں روایت کیا؟ تو جواب سنو، جواب دیا انہوں نے کہ لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيحٌ وَضَعْتُهُ ہَا هُنَا إِنَّمَا وَضَعْتُ هَا هُنَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ، ہر صحیح وہ حدیث جو میرے نزدیک صحیح ہو اس کو میں نے اس کتاب میں رکھ نہیں دیا ہے، میں نے تو ان کتابوں، ان حدیثوں کو ہی صرف رکھا ہے جن کی صحت پر سب لوگ متفق ہیں۔ اب سب لوگ متفق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بعض حضرات اس کی یہ تشریح کرتے ہیں کہ چار مشائخ ان کے، عثمان بن ابی شیبہ اور علی بن مدینی اور سعید بن منصور اور امام احمد، یہ حضرات جو ہیں جس حدیث کی روایت میں صحت پر متفق ہوں ان کا اتفاق مراد ہے۔ لیکن حافظ ابن صلاح نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بھی حدیثیں ہیں کہ جس میں ان ائمہ میں سے بعض اس پر نقد بھی کرتے ہیں۔ اصل مطلب یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے دیکھنے کے اعتبار سے جس حدیث میں وہ شرائط متفق علیہ شرائط پائی جائیں کہ جن کو سب محدثین صحیح کہہ لیں گے، ایسی حدیثوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے دیکھنے میں متفق علیہ شرائط بعض حدیثوں میں مہیا ہیں اور دوسرے بعض لوگوں کے دیکھنے میں متفق علیہ شرائط مہیا نہیں ہیں۔ الغرض دونوں اماموں نے یہ تصریح کی ہے کہ بخاری اور مسلم میں ہم نے تمام صحیح حدیثیں جمع نہیں کی ہیں، صحیح حدیثیں ہم سے بہت سی ایسی بھی رہ گئی ہیں جو ان کتابوں میں نہیں آ سکی ہیں اور وہ بھی شرائط صحت کی جامع ہیں۔ اس لیے یہ جو لوگ بات سمجھتے ہیں کہ بس صرف صحیحین، صحیح ہے مجرد صرف بخاری اور مسلم، ایک بغل میں بخاری دبائی ایک بغل میں مسلم دبائی اور چلے گئے وہ علماء سے مناظرہ کرنے کے لیے کہ صاحب جو مسلم کی کتاب میں نہیں ہے، بخاری کی کتاب میں نہیں ہے، تمہارے امام صاحب نے کہاں سے استدلال کیا؟ تمہارے امام جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں وہ ابو داؤد میں ہے، وہ نسائی میں ہے، وہ بیہقی میں ہے، مسند احمد میں ہے، بخاری مسلم میں نہیں ہے، اس لیے تمہارے امام کا جو مستدل ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ
صحیح حدیثیں صرف انہی دو کتابوں میں نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں کے باہر بھی بہت صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ سمجھا آپ نے؟ وقت ہوتا تو میں ذرا اس موضوع کو تفصیل سے بھی بیان کرتا۔ الغرض میرے دوستو، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دلیل بننے کے لیے اصطلاحی اعتبار سے صرف صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک حدیث محدثین کے شرط کے مطابق صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، لیکن متلقہ بالقبول ہے، اس کے مطابق امت کا عمل متوارث چلا آ رہا ہے، اس لیے وہ حجت ہے۔ ایک حدیث محدثین کے اصول کے مطابق صحیح ہے، لیکن دلیل اقوا کے معارض ہے۔ دیکھو بخاری شریف میں موجود ہے، مثال کے طور پر لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ علماء کی ایک بڑی تعداد، فقہا ائمہ کی تعداد کہتی ہے کہ صاحب یہ یعنی اس کی ایک مخصوص اس کا ایک مطلب ہے، جو عموم ہے کہ صاحب مقتدی بھی، امام بھی، الگ پڑھنے والا بھی، سب کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہوگا۔ حدیث کے عموم سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ جمہور کہتے ہیں کہ یہ اپنے عموم پر نہیں ہے، یہ اپنے عموم پر نہیں ہے، چنانچہ یہ امام کے ساتھ ہے یا منفرد کے سے متعلق ہے۔ مقتدی کے لیے تو یہ ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ امام کی قراءت کافی ہے۔ مقتدی کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَأَنصِتُوا، جب قرآن کی قراءت کی جائے تو چپ رہو۔ مقتدی کے لیے تو یہ حکم، یہ حدیث ہے کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جو حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ تو میرے دوستو، حدیث کا صحیح ہونا محدثین کی اصطلاح کے اعتبار سے یہ اس بات کو واجب نہیں کرتا کہ لازماً اس پر عمل کیا جائے گا، چنانچہ حدیثوں کو دوسرے دلائل سے موازنہ کیا جاتا ہے۔ آپ نے بخاری شریف پڑھی، مسلم شریف پڑھی، ترمذی، ابو داؤد پڑھی، آپ کے اساتذہ نے تمام ابواب پر اسی ناحیے سے گفتگو کی ہے۔ بہرحال حدیث پڑھ رہے ہیں، آپ نے پڑھی اور آپ آئندہ بھی حدیث کی خدمت کریں تو اس طرح سے جو ہمارے علماء دیوبند کا مزاج اور مذاق ہے، ظاہر لفظ حدیث جو ہے بہت سی جگہوں پر معمول بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہاں جو ہے دلائل کی بنیاد پر اس کا جو مطلب سمجھ میں آتا ہے بظاہر وہ نہیں بلکہ دوسرا مطلب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور حدیث فہمی کا سلیقہ اور ملکہ عطا فرمائے۔ اس کے لیے کچھ اصولی کتابیں جو تصنیف کی گئی ہیں، ان اصولی کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ مولانا عبد المالک صاحب کی بڑی اچھی ایک کتاب آئی ہے کہ اجماع، کیا نام ان کا، اتحاد امت کے نام سے، وہ بڑی اچھی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے اسی پہلو سے، اگرچہ مضمون کے اعتبار سے بہت مطلب عنوان کے اعتبار سے تو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب کتاب پڑھو گے تو معلوم ہوگا کہ اس میں حدیث فہمی کے بڑے اچھے اصول اور مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ وہ آپ کے لیے بہت کام کی کتاب ہے، انشاءاللہ العزیز اس سے بہت نفع ہوگا۔ تو یہ کتاب ہے، اور ناچیز کی بھی ایک کتاب حدیث اور فہم حدیث کے عنوان سے ہے، آپ کے بنگلہ دیش میں وہ بھی چھپ گئی ہے۔ تو یہ کتابیں ہمیں پڑھنی چاہیے۔ شیخ محمد عوامہ کی کتاب عربی زبان میں ہے، اثر الحدیث الشریف فی اختلاف الائمۃ الفقہاء، بڑی لاجواب کتاب ہے۔ اس طرح کی کتابوں کو جب ہم پڑھیں گے تو حدیث فہمی کا ملکہ پیدا ہوگا، اور متعارض نصوص میں فرق مراتب ملحوظ رکھتے ہوئے کس حدیث کا کیا محمل ہے، اس کو آسانی سے سمجھنے کا سلیقہ پیدا ہوگا، اور اس سے پھر جو ہے ہم کنفیوز نہیں ہوں گے اور غلط فہمی کے شکار نہیں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ضلالت و گمراہی سے محفوظ رکھے۔